السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور اکنامکس کے ایک اور لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم بیسکس اسلامک اسٹڈیز اکنامکس کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور یہ ساری کی ساری ایم سی کیوز بیسڈ ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر میں وراثت کو پڑھا، پھر ایک لیکچر میں ہم نے نان مسلم اکانومسٹ کو پڑھا، پھر تیسرے لیکچر میں مسلم اکانومسٹ کو پڑھا، ماہرین معاشیات کو۔ آج کے لیکچر میں وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ کو معلوم ہے، جسٹ ایک دفعہ ان کو گو تھرو کروانا ہے، پلس موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہیں اسلامک اسٹڈیز اکنامکس کے بارے میں کوشش میں کروں گا کہ سارے کے سارے ڈسکس کر دی جائے آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، اکنامکس ہے تو وہ ہم شروع کرتے ہیں زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ کا جو پہلا حکم ہے وہ 2 ہجری میں نازل ہوتا ہے، اور جو اس کا تفصیلی حکم ہے وہ 8 ہجری میں نازل ہوتا ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور قرآن پاک میں قریب 82 دفعہ لفظ زکوٰۃ آیا ہے۔ عام طور پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کل مال کے اوپر 2.5% ہوتی ہے۔ 2.5% کو ہم انگلش میں آپ کہہ لیں کہ 2.5% کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے آپ کہہ لیں کہ 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اموال ظاہرہ، اور ایک ہوتے ہیں اموال باطنہ۔ ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہ پوچھا بھی گیا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہے؟ 2۔ اموال ظاہرہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہیں، مثال کے طور پہ تجارت ہے، یا اس کے علاوہ مویشی ہیں، یہ سارے ظاہری نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ پیداوار ہے، یہ ظاہری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور ان سے حکومت ہی لیتی ہے، اور یہ لینا حکومت پہ فرض ہوتا ہے۔ اموال باطنہ سونا ہے۔ اب سونے پہ زکوٰۃ تو ہے، لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ ہوتا تو ویسے اس پہ بھی ہے اگر بینک میں ہو، لیکن اب دیکھیں مویشی ہیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ پیداوار ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے اور کرتی بھی ہے۔ تجارت ہے، بزنس ہے، ٹیکسز لگتے ہیں، اس پہ بھی ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے۔ اموال باطنہ کی جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمان کی بہاف پہ ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے، زبردستی نہیں کی جاتی۔ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب اس پہ سختی نہیں کی جا سکتی، اور کوئی آپ کہہ لیں کہ قسمیہ یا بیان حلفی وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ جسٹ مسلمان کی زبان کے اوپر یہ آپ کہہ لیں کہ بہاف ہوتا ہے، اور اسی کی بہاف پہ بات مان لی جاتی ہے۔ یہ ہے اموال باطنہ، اور یہ ہے اموال ظاہرہ۔ اب آتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پورشن میں سب سے پہلے جو ہے مشہور وہ سونے کی زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے 7.5 تولے۔ اب یہ 7.5 تولے وزن ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے 20 مسکال۔ یہ میں 1 بائی 1 علیحدہ اس لیے بتاؤں گا، ویسے تو مشہور 7.5 تولے ہی ہے، لیکن ہر چیز آپ کو واضح بتا دوں گا، کیونکہ بعض دفعہ وہ بڑا پٹھا قسم کا کوشچن کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹپیکل قسم کے کوشچن بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو بہرحال 20 مسکال 7.5 تولے اس کا وزن ہوتا ہے، اور یہ 20 مسکال میں سے ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ 20 دینار۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، 20 دینار اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو 2.5 دینار جو ہے یہ زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اب درہم اور دینار میں فرق ہوتا ہے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ 20 دینار یعنی کہ 20 گولڈ کوئنز آپ کے پاس ہیں۔ آج کل تو گولڈ ہوتے ہی نہیں ہے، کوئنز ہوتی ہی نہیں گولڈ کے۔ یہ تب کی بات ہے جب گولڈ اور سلور میں آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ ہوتی تھی، چاندی اور سونا چلتا تھا۔ تو جب 20 دینار ہوں تو آپ کو 2.5 دینار ان میں سے آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ان کا جو وزن بنتا ہے 7.5 تولے کا، وہ قریب ہے 85 گرام۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس طرح کہہ لیجیے کہ 40واں حصہ، 1/40 حصہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ عام طور پہ مشہور آپ نے ہی سنا کہ سونے پہ 7.5 تولے زکوٰۃ، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، 7.5 تولے ہی زکوٰۃ ہے سونے کے اوپر۔ لیکن یہ 20 مسکال وزن ہوتا ہے،
20 دینار اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے، 85 گرام اس کا کرنٹ وزن ہوتا ہے، اور 40واں حصہ یہ بنتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 40 روپے ہیں تو ان میں سے 1 روپیہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. دیٹس اٹ. سونا پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پر ہے چاندی. چاندی کا جو نصاب ہے وہ مشہور ہے 52.5 تولے. یہ بھی مشہور ہے، یہ تولے کے حساب سے آتا ہے. اچھا 52.5 تولے سے مراد کیا ہے؟ 200 درہم. 200 درہم اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو 5 درہم زکوٰۃ دینا ہوگی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. تو 200 درہم اگر آپ کے پاس 1 سال پورا گزر گیا، اس میں ایک کنڈیشن ہے آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو تو پھر زکوٰۃ دی جاتی ہے. اگر فردر بڑے مسائل ہیں، بعد میں کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یہ سارے معاملات بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ہم صرف ابھی ایم سی کیوز پہ لیں گے. جب انشاءاللہ انٹرویو کی تیاری کریں گے پھر وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ڈسکس کر کے بتا دی جائیں گی. 200 درہم ہو تو 5 درہم 52.5 تولے اس کا وزن آپ کا بنتا ہے موجودہ تولے میں، اور 618 راؤنڈ بورڈ گراموں کے حساب سے یہ وزن بنتا ہے. اور یہاں پر بھی آپ کہہ لیں کہ 40واں حصہ ہی 140 آپ کہہ لیں کہ 40 میں سے 1 حصہ ہی یہاں پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. سونا چاندی ہو گئے. اس کے بعد جانوروں پر آ جائیں. 3 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ لی جاتی ہے. ان میں سے پہلے نمبر، اچھا یہ وہ جانور ہیں جو عرب میں عام تھے اور چلتے تھے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر اونٹ ہے، دوسرے نمبر پر گائے ہے، آپ کہہ لیں گائے بھینس دونوں، اور تیسرے نمبر پر بکری ہے. 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، 30 گائے یا بھینسیں ہوں گی زکوٰۃ ہوگی، اور 40 بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ ہوگی. اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے، ایک بندے کے پاس 4 اونٹ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. ایک بندے کے پاس 29 گائے بھینسیں ہیں اس کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر ایک بندے کے پاس 39 ہیں تو پھر بھی نہیں ہے. 41 ہو گئی ہے تو پھر زکوٰۃ شروع ہوئی ہے. اور پھر آگے اس کا آپ کہہ لیں نصاب ہوتا ہے پورا. 5 سے لے کے 10 تک جو ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو 5 سے 10 پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح 30 سے لے کے آئی تھنک آپ یہ کنفرم نہیں ہے، آئی تھنک 40 ہے یا 50 ہے، میں آپ کو دوبارہ کنفرم کر کے بتا دوں گا، اٹس ناٹ کنفرم. اس پر 1 سال کا بچڑا آپ کہہ لیں کہ وہ زکوٰۃ ہوتا ہے. اور بکریوں میں جو ہے 40 سے لے کر 80 تک جو ہوتی ہے وہ 1 سال کی بکری ہوتی ہے یا بکرا ہوتا ہے. آپ دونوں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس طرح پھر 40 پلس کرتے جاتے ہیں، یہاں پر 5 پلس کرتے جاتے ہیں، یہاں پر مجھے کنفرم نہیں ہے، آپ کو بتا دوں. اوکے جی، ہاں سوری یہ آگے لکھا ہوگا ذہن میں آ گیا. اگر یہ 40 ہوں، اگر 30 سے لے کر 40 تک بکریاں ہوں تو پھر آپ کہہ لیں کہ 2 سال، 1 سال کی بجائے 2 سال کا بچڑا دینا ہوتا ہے. یہ آگے پوری ڈیٹیل ہے. نصاب برحال موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہی پوچھے جاتے ہیں کہ کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے. 5 اونٹ ہو، 30 گائیں بھینسیں ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 40 بکریاں ہوں تو زکوٰۃ دی جاتی ہے. فتنہ منکرین حدیث جو تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ہوا. لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ اونٹ تو کیا، اونٹ کو باندھنے والی رسی جو تھی وہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے تو پھر آپ کہہ لیں کہ میں ان سے وہ زکوٰۃ دوں گا. اچھا مزے کی بات، کیونکہ یہ آف دی ریکارڈنگ گفتگو ہے، لسٹڈ ہے. ایک ہمارے ملک میں اہل تشیع پائے جاتے ہیں. اچھا اہل تشیع کا موقف ہے اس بارے میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جب آپ کو یاد ہوگا 1980 میں، یہ ایم سی کیوز بھی ہے، 1980 میں زکوٰۃ اینڈ شریعہ زکوٰۃ عشر آرڈیننس نافذ کیا گیا. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ضیاء الحق دور میں. اچھا اس آرڈیننس میں ایک شک یہ بھی رکھی گئی تھی اور جس کی باقی علماء کرام نے آپ کہہ لیں کہ بڑی سختی سے مخالفت بھی کی تھی. اور وہ زکوٰۃ عشر آرڈیننس میں شک یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو لکھ کے یہ دے دیتا ہے کہ میں ایک خاص مکتبہ فکر اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے نزدیک کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، میرے نزدیک سونا اور چاندی ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ یہ لکھ کے بیان حلفی جمع کرا دے تو اس کو
آپ کہہ لیں کہ رخصت ہے وہ بندہ، اس کی بینک سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بھی رمضان کے شروع ہوتے ہی بینکوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے، آٹومیٹکلی کی جاتی ہے. لوگ اس سے پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ باہر پیسے نکلوا لیتے ہیں. اور بہرحال اگر ایک بندہ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہو اگر یہ کلیئرنس دے دیتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، تو شک میں، آئین میں، قانون میں یہ بات موجود ہے، اس سے زکوٰۃ آپ کہہ لیں کہ نہیں لی جاتی. اوکے جی، یہ ایک ضمناً بحث آ گئی تھی زکوٰۃ اور آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے. نیکسٹ آتے ہیں جی، مصارفین زکوٰۃ کتنے ہیں؟ مصارفین زکوٰۃ 8 ہیں. مصارفین زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے نمبر پہ فقیر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور مانگتے بھی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستحق تو ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. یہ اہم لوگ ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہیں، حقدار ہیں. ایک بندے کی 20,000 تنخواہ ہے، اس کے اخراجات 40,000 روپے ہیں، تو آپ اس کی باقی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، یاد رکھیے گا. کسی بندے کی آپ مدد کر رہے ہیں تو اس کے لیے اوپر لیبل لگانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اس طرح تو کوئی بھی نہیں لیتا، صدقہ بھی کوئی لیتا. لیکن اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں تحفہ ہے ہماری طرف سے، اور صدقے کا مطلب ہی آپ کہہ لیں کہ نیکی یا خیر ہے، تحفہ ہے، تو آپ یہ مدد کر سکتے ہیں. تمہارا فقراء، مساکین، غارمین، یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے MCQ آتے ہیں. غارمین سے کیا مراد ہے؟ غارمین سے مراد ہے قرض دار. ایک بندہ قرض دار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ زیادہ ہو گیا، آپ اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے. مؤلفۃ القلوب، آپ مؤلفۃ القلوب کو ایک لفظ بولے تالیف قلب. تالیف قلب کے لیے ایک بندہ نیا اسلام قبول کیا اس نے، آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں پیسوں کے ساتھ زکوٰۃ کے. یا پھر کسی بندے کو اسلام پر ابھارنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد الرکاب ہے، گردن آزاد کرانے میں، یعنی کہ غلام آزاد کرانے میں. سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ابن السبیل، یہ ابن السبیل اہم چیز ہے. مسافر، یعنی کہ ایک بندہ مسافر ہے. پرانے وقتوں میں سفر عجیب طرح کے ہوتے تھے، لمبے لمبے سالوں تک کے بھی بعض دفعہ سفر ہوتے تھے. ایک بندے کا سفر میں چوری ہو گیا، سامان زیادہ رہا، ختم ہو گیا ہے، گھر اس کا بڑی دور ہے، پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے. اس کے بعد آخری ہے عاملین، یہ بھی اہم ہے. عاملین کہتے ہیں وہ لوگ جو حکومتی کارندے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے لیے باقاعدہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تاکہ زکوٰۃ لے سکے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو مختلف قبیلوں کی طرف بھیجتے تھے کہ وہاں سے وہ زکوٰۃ لے کر آئیں. تو غارمین جو ہیں یہ بھی آپ کہہ لیں، عاملین اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی ہم ذرا ٹاپک کی طرف. اوکے جی، نیکسٹ ہے سود. سود کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. سود کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ربا بولا جاتا ہے. انما الصدقات، قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو بندے سود نہیں چھوڑتے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. سود کی 2 قسمیں ہیں مشہور. ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ. اچھا، ربا النسیہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ربا الدیون بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کے سارے نام ہیں، 1 2 3 4: النسیہ، القرآن، الدیون، الجاہلیہ. نقد کی، یعنی کہ آپ کسی بندے کو نقدی پیسے دیتے ہیں. اور کشف، پاکستان میں نا ایک ادارہ ہے، آپ شاید جانتے ہو، اٹس کال کشف، اس طرح ان کا مونو ہوتا ہے. یہ گلی محلوں میں پھیلا ہوا ہے اور یہ لیڈیز ان کی موسٹلی ایجنٹس ہوتی ہیں. لاہور میں نا آئی تھنک ایکسپو سینٹر کے بالکل سامنے ان کا مین ہیڈ آفس ہے. پاکستان میں ایک ڈرامہ ہم ٹی وی پہ چلتا تھا، اٹس کال اڈاری ڈرامہ تھا، اور وہ کشف اسپانسر تھا.
यानी कि वो आता है ना, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय और स्पॉन्सर्ड, वो कशफ है, ये कि सूदी कारोबार है। जैसे ये पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, मतलब हमारे इधर इलाके में कई ऐसे छोटी छोटी बैठकों में उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए हैं। और ये क्या लोग करते हैं, मैं बता दें उनका तरीका कर क्या है। 1 लाख रुपया कर्जा देंगे और 1,20,000 वापस करना होगा। और कितने सालों में, ये साल की sorry, 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा किस्त की सूरत में। और फिर ये क्या है, इसमें आप कह लें कि डायरेक्टली सूद है, यानी कि ₹1,00,000 नकद दे रहे हैं और 1,20,000 वापस ले रहे हैं। ये सीधा सीधा सूद है। बिजनेस ट्रेड ऑफ करेंसी है। करेंसी की ट्रेड जो है वो आप कह लें कि यद बिल यद, हाथों हाथ होती है और नकदो नकद होती है। इस तरह करेंसी के नए नोट भी होते हैं ना, बाद लोग 1000 की जो कॉपी है वो 1100 में लेते हैं, तो ये भी हराम है। ये सूद की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि नकद की जो बै है, करेंसी की जो बै है, ये डायरेक्ट होती है। ये आप कह लें कि जितने पैसे हैं उतने पैसों की वैल्यू ही देनी होती है। अच्छा, तो ये कशफ वाले करते हैं गली मोहल्लों में, सेटअप इनका है, सूदी निजाम है। और मोस्टली इसमें आप कह लें कि लेडीज हैं, छोटे छोटे लेवल पे एक कर्जे देते हैं। तो इस काल रबाउ नसिया, ये जाहलियत में था, इसको कुरान ने मना किया है। रबाउ दयून, कर्ज का आप कह लें कि इसको कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका के ऊपर आप कह लें कि इसको बकायदा मना किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले मैं अपना जो चचा है, चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उसका जो सूद है वो खत्म करता हूं। और आज के बाद जितने भी ये सारे सूद होंगे, ये सारे सूद हराम हैं। ये इस पर ऊपर, इसके ऊपर तो आप कह लें कि कोई भी डाउटेड नहीं है, किसी का कोई शक नहीं है। अच्छा, ये है रबाउल फजल। इसको रबाउल फजल वो है कि असल पर वो ज्यादती जो एक ही जिनस के बगैर किसी मोहलत या तखीर के दस्त बदस्त तबादले की सूरत में की जाए। इसको आप, इसका एक दूसरा नाम होता है, मैं लिख दूं पहले, रिबाउल बुयू। रिबाउल बुयू है, यानी कि यहाँ पर थी करेंसी की ट्रेड। करेंसी की ट्रेड में आप कह लें कि पैसे ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, उसके ऊपर जुर्माने लगा देते हैं, और फिर ₹1,00,000 उधार लिया होता है और जो असल पैसे हैं वो साइड पे रहते हैं, और सूद दर सूद जो है वही सारी उम्र नहीं उतरता है। रिबाउल फजल या रिबाउल बुयू ये है कि आप ट्रेड करते हुए टैक्स लगा देते हैं, ट्रेड करते हुए आप इस तरह की शर्तें लगा देते हैं जो कि अदा नहीं की जा सकती। तो बहरहाल ये दो मशहूर है, रिबाउल फजल और रिबाउल नसिया। इट्स कॉल, ये सूद की, ट्रस्ट की किस्में हैं। नेक्स्ट है जी, अब हम आते हैं हुकूमती जराए आमदन। मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा उनको डिस्कस कर दूं। इनमें से एक तो डिस्कस कर दी गई है, इस हुकूमती जराए आमदन। हुकूमत पैसे इकट्ठा कहां कैसे करते हैं? पहले नंबर पे तो ज़कात है, दूसरे नंबर पर उशर है। अब उशर लिया जाता है, और उशर से मुराद 10वां हिस्सा है। कम अज कम, इसके पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। आप कह लें कि 5 विसक मिकदार होगी, यानी कि जो भी गंदम चावल हुए हैं, अगर उसकी 5 विसक जो है वो मिकदार है, आपने पैमाना याद रखना है बस, तो ये फिर उस पर आप कह लें कि क्या होगी, ज़कात फर्ज होगी। अब जमीनें दो तरह की होती हैं, एक है बारानी जमीन, यानी कि ऐसे, बल्कि आप इसको कह लें कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप कह लें कि आसमानी पानी कह लें, बारिश का पानी कह लें, नहर का पानी कह लें, उससे सैराब होती है। एक तो नहर ये वाली होगी। अब इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बड़ा अहम है और अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया, 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा कैसे हो गया। इसके ऊपर जो ज़कात होगी वो 20वां हिस्सा होगी, सॉरी उशर जो होगा, इसके ऊपर कितना हिस्सा होगा जरा समझिएगा। ऐसी जमीन जिसको आसमानी पानी यानी कि बारिश का पानी लगता है या नहर से सैराब की जाती है, उसका 20वां हिस्सा उशर लिया जाएगा। अब एक ऐसी जमीन है जिसको ट्यूबवेल का पानी लगता है, या आप कह लें कि आजकल ट्यूबवेल की एग्जांपल मैं दूंगा क्योंकि इसमें डीजल वगैरह यूज होता है, या फिर ऐसा पानी जो खुद मेहनत करके निकाला जाता है कुएं से, वो वाला पानी लगता है। इसके ऊपर 10वां हिस्सा आप कह लें कि उशर होगा। अब देखें जरा, यहां पर समझ ये आ रही है कि एक बंदा जो आसमानी पानी, बारिश का पानी, नहर का पानी, अल्लाह का दिया हुआ पानी इस्तेमाल कर रहा है, वो 20वां हिस्सा दे रहा है, और एक बंदा जो ट्यूबवेल का पानी अपना डीजल भी लगा रहा है वो 10वां हिस्सा दे रहा है। तो ये तो इंसाफ नहीं है, ये ज्यादा दे रहा है और ये कम दे रहा है।
نہیں. حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جو بندہ ہے اس کا حصہ زیادہ ہے. اب اس کو اچھا میں نے آپ کو سامنے لکھا 20واں حصہ 10واں حصہ 20% نہیں لکھا. اب 20ویں حصے کا مطلب یہ ہے 20واں حصہ, آپ اس کو اس طرح سمجھیے, 20واں حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی 100 من گندم ہے, 100 من اس کی گندم ہے, تو آپ اگر اس کو 100 من کے 20 حصے کریں, 100 من کے کتنے حصے کریں, 20 حصے کریں, تو یہ 5 من بنتی ہے. اور سوری ایک منٹ پلیز, یہ نا تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اصل میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ بعض دفعہ خود بھی سمجھ نہیں آتی ہے. میں تھوڑا سا اس کو ذرا موڈیفائی کر دوں گا پلیز, سوری. ٹیوب ویل کا جو آسمانی پانی کا حصہ ہوگا وہ 10واں حصہ ہوگا, اور جو ٹیوب ویل کا ہوگا یہ 20واں حصہ ہوگا. اب یہ یہاں پر اب ٹھیک ہوا. اب دیکھیں ٹیوب ویل والے کے ذہن میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ 20% دے رہا ہے, یعنی کہ 20واں حصہ دے رہا ہے, یہ زیادہ دے رہا ہے, اور آسمانی بارش والا پانی جو ہے یہ 10واں حصہ دے رہا ہے, تھوڑا حصہ دے رہا ہے. حالانکہ آپ اس کو اس طرح سمجھیے 20ویں کا مطلب یہ ہے 20واں حصہ, یعنی کہ فرض کر لیں اگر 100 من گندم ہے, 100 من گندم کے ہم 20 حصے کریں تو یہ فی حصہ 5 من آتی ہے, یعنی کہ 20 5 100 ہوتا ہے. تو اب ٹیوب ویل والے بندے کو 5 من گندم دینا ہوگی. آپ اس کو ایگزامپل کے طور پر سمجھے کہ ایک بندے نے زمین میں کھیتی باڑی کی, اب اس کے اوپر اس کو 100 من گندم اکٹھی ہوئی ہے, اب اس نے اس میں سے عشر نکالنا ہے. اب ظاہری بات ہے اس نے ٹیوب ویل کا خرچہ بھی نکالنا ہے, تو شریعت کہتے ہیں کہ آپ 20واں حصہ دیں گے. اور 20واں حصہ کیا ہے کہ یعنی کہ جتنی بھی گندم ہے اس کے 20 حصے کر لیں, اور 100 من گندم ہے فرض کریں اس کے 20 حصے کی, تو یہ 5 من بنتی ہے. اب یہاں پر شریعت کہتے ہیں کہ آپ نے 10واں حصہ دینا ہے. اب فرض کر لیں اس بندے کی بھی 100 من گندم ہوتی ہے, تو اب یہ 10 حصے کرے گا تو اس کو 10 من دینی پڑے گی, یعنی کہ اس کو زیادہ حصہ دینا پڑے گا عشر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کہہ لیں کہ اتنا خرچہ نہیں کیا, محنت کی ہے اس نے, لیکن پانی کا جو بیسک خرچہ تھا, جو اہم چیز تھی, سورس تھا کھیتی باڑی کا, وہ اس نے بارشی پانی استعمال کیا ہے, اس لیے 10 من دے گا. اور جو ٹیوب ویل والا بندہ ہے اس نے چونکہ اپنا ڈیزل خرچ کیا ہے, محنت خرچ کیا ہے, اس لیے یہ 5 من گندم جو ہے یہ عشر دے گا. بہرحال یہ زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں عشر میں, اس کو ایک کو برانی زمین کہتے ہیں, اور دوسری زمین کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, نہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, تو یہ بات چھوٹی سی چیز تھی, وہ کلیئر کر لیں. 1920 میں جنرل ضیاء الحق نے عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس جو تھا وہ نافذ کیا تھا. ایک منٹ رہے گا. اوکے جی, اس کو اب ہم شارٹ کرتے ہیں ذرا. نیکسٹ ہے جی عشور. تیسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ عشور. عشور کہتے ہیں انکم ٹیکس کو, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا سب سے پہلے. اور انکم ٹیکس کیا ہے؟ انکم ٹیکس یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں, کسی بھی ملک میں آپ بھی چیزیں بیچنے کے لیے لے کر آتے ہیں, تو آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. یہ مسلم اور نان مسلم دونوں کے لیے تھا, بس اس کی ریشو تھوڑی جو تھی وہ کم تھی. اس کے بعد خراج لیا جاتا ہے. خراج جو ہے یہ غیر, جس طرح مسلمانوں کی زمین سے عشر لیا جاتا ہے, نان مسلم کی زرعی زمین سے خراج لیا جاتا ہے. اس طرح جزیہ ہے, یہ ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ جو ہے نان مسلم سے ان کی حفاظت کے بدلے میں. اچھا, یہ سارے اہم ایم سی کیوز ہیں. نوٹس انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور باقی میں کوشش کروں گا کہ جو سمجھنے والی چیز ہو آپ کو بتا دو, باقی میں زبانی بتا دیتا ہوں. اسی طرح مال فے جو جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے. اسی طرح خمس ہے, مال غنیمت کا جو مال غنیمت پر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ خمس ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 20%. آپ اس کو کہہ لیں کہ خمس سے مراد ہے 5واں حصہ, یعنی کہ آپ اس فرض کر لیں, آپ اس طرح فرض کریں کہ یہ 100 ہے, تو 100 کے آپ اس میں 5 حصے کرنے ہوتے ہیں. تو آپ اس میں 5 حصوں میں 1 2 3 4 اور 5, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 فی حصہ 20% بنتا ہے, 20/5 100%. تو خمس جو ہوتا ہے یہ خمس لیا جاتا ہے 3 چیزوں سے لیا جاتا ہے. مال غنیمت پر جو ہے وہ خمس ہوتا ہے. اسی طرح سد البحر, سمندر کا جو شکار ہوتا ہے, سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان پر خمس ہوتا ہے. اور اسی طرح رکاز, کوئی سونا نکلا ہے, کوئی سونے کی کان, کوئی چاندی کی کان, کوئی دفینہ, کوئی پرانا خزانہ نکلا ہے, تو گورنمنٹ کیا ہے اس پر بھی خمس لیتی ہے. اس کے بعد یہ آگے بیو کی قسمیں ہیں, یہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آتے ہیں یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی طرف, جو ہمارے اہم ایم سی کیوز ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کی عمارت تعمیر کروائی,
اور عبداللہ بن ارکم جو تھے یہ اس کے محتمم جو تھے بنائے گئے۔ سب سے پہلا جو بیت المال قائم کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے قائم کیا تھا، لیکن علیحدہ بلڈنگ جو بنائی تھی وہ حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی۔ حضرت ابوبکر نے ابو عبیدہ بن جراح کو آپ کہہ لیں کہ اس کا محتمم مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد جنگی حالات میں جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں ان کو نوائب کہتے ہیں، اور قحط کی صورت میں جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس کو ضرائب کہتے ہیں، اور ایمرجنسی کی صورت میں جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو نوازل کہتے ہیں۔ یہ سارے MCQs ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔